ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میں نے کسی شخص کو اپنا مال قرضہ دیا ہوا ہے اور ابھی ملنے کے بھی چانسز نہیں ہیں، تو کیا اس صورت میں مجھ پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس سے اتنی رقم کا مطالبہ کر لیں کہ بھائی مجھے اتنی رقم آپ دے دیں جس سے میں قربانی کا جانور خرید سکوں۔ یہ اسی صورت میں آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو ظن غالب ہو کہ اگلا بندہ مجھے اتنی رقم دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے اور وہ مقروض بھی آپ کو قرضہ نہیں دے رہا، تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور کسی سے قرض لے کر بھی آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی، اور نہ ہی جب آپ کو قرض ملے گا تو اس کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا آپ پر لازم ہوگی۔ فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر بھی موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب کے ذمے پچھلے 4 سالوں کی قربانیاں لازم ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی تھے، مگر انہوں نے قربانی نہیں کی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سال وہ گائیں وغیرہ لے کر سابقہ 4 سال کا حصہ بھی شامل کر لیں اور اس سال کی قربانی بھی ادا کر دیں، تو ایسا کرنے سے کیا وہ بری ذمہ ہو جائیں گے یا کوئی اور طریقہ اس کا ہے؟ دیکھیے، پوچھی گئی صورت میں ان پر سابقہ 4 سالوں کی قربانیاں نہ کرنے کی وجہ سے 4 بکریوں کی قیمت صدقہ کرنا لازم آئے گی۔ اگر آپ نے پچھلے 4 سال کی قربانیاں نہیں کی ہیں تو اب آپ کو 4 بکریوں کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بدلے میں اس سال آپ بڑے جانور میں حصے کی صورت میں یا پھر بکرا یا بکری آپ قربان کر دیں، تو اس طرح کرنے سے سابقہ قربانیاں ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب پر اگر قربانی کے ایام گزر جائیں اور جانور بھی قربانی کے لیے نہ خریدا ہو تو پھر بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم آتی ہے، اور اگر اس سال گزشتہ سالوں کی نیت سے بڑے جانور میں وہ حصہ ڈالے گا تو موجودہ سال کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو گزشتہ سالوں کی طرف سے اس پر واجب الادا قربانیاں ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ صرف نفل شمار ہوں گی، تو ایسی صورت میں وہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ بھی اسے صدقہ کرنا لازم آئے گا۔ بدائع الثناء کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، جو قربانی کے دنوں میں عقیقہ کرنا چاہے اسے ساتھ میں عید کی قربانی بھی ادا کرنی ہوگی، ورنہ عقیقہ ادا نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ عقیقہ اور عید کی نماز یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیقہ ہے یہ سنت مستحبہ ہے، اگر کوئی شخص باوجود قدرت بھی عقیقہ نہیں کرتا نا تو وہ گناہگار یا مستحق عطاب نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس جو قربانی ہے، اگر کسی بندے کے اندر قربانی کی شرائط متحقق ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں اس پر قربانی ادا کرنا واجب ہے، اور بلا عذر اگر وہ ترک کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا، تو وہ ناجائز اور گناہ والا کام کر رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کی ادائیگی دوسرے پر ہرگز موقوف نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں صاحب نصاب ہوں، لیکن میں نے کسی شخص کو اپنا مال قرضہ دیا ہوا ہے اور ابھی ملنے کے بھی چانسز نہیں ہیں، تو کیا اس صورت میں مجھ پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس سے اتنی رقم کا مطالبہ کر لیں کہ بھائی مجھے اتنی رقم آپ دے دیں جس سے میں قربانی کا جانور خرید سکوں۔ یہ اسی صورت میں آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو ظن غالب ہو کہ اگلا بندہ مجھے اتنی رقم دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے اور وہ مقروض بھی آپ کو قرضہ نہیں دے رہا، تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور کسی سے قرض لے کر بھی آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی، اور نہ ہی جب آپ کو قرض ملے گا تو اس کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا آپ پر لازم ہوگی۔ فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر بھی
موجود ہے۔ واللہ اعلم